عقیدت سے ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حکیم سننے کا شرف عطا فرمایا اور قرآن سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ماہ رمضان شریف کی تمام تر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو قرآن مقدس میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ کریم کس محبت کے ساتھ مقام محبوبیت میں فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہارا رب دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب بھی ہم تمہیں دیکھتے ہیں اے محبوب، جب تم دعا کے لیے یا کسی بھی مقام پر جہاں تم ہوتے ہو محبوب، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارا دورہ کرنا دیکھتے ہیں، سجدہ کرنے والوں میں تمہارا دور کرنا دیکھتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ؟ اے محبوب، ہم آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں، جب آپ نمازیوں میں دورہ کرتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ محبوب، جب آپ کے صحابہ تہجد ادا کرتے ہیں اور آپ ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ جب نماز کی حالت میں اپنے چشم مبارک سے اپنے پیچھے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے آگے والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں نہ تمہارا خشوع ہم پہ پوشیدہ ہے نہ خضوع ہم پہ پوشیدہ ہے، یعنی تمہاری ظاہری حالت ہو یا باطنی حالت ہو، کچھ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب، ہم اس کیفیت میں آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں ایک قول مفسرین کا یہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اے محبوب، ہم نمازیوں میں تمہارے دورے کو دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد حضرت عبداللہ پاک تک، اور حضرت سیدہ بی بی حوا سے لے کر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ تک، اے محبوب، وہاں سے لے کر یہاں تک جتنی صلبوں میں آپ تشریف لائے
اور جتنے رحموں میں آپ تشریف لائے، اے محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مراد یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ پاک تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک اپنی حفاظت میں رکھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت سیدہ حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ تک، نبی کریم علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد، حضور کے تمام اصول، سارے کے سارے کامل مومن تھے۔ آپ بنی اسماعیل سے ہیں، اور بنی اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضور خاتم النبیین بن کے تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے، ان کی اولاد سے پھر حضرت یعقوب ہوئے، اور پھر آگے سلسلہ وہاں نبوت کا چلتا رہا۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وہ عزت عطا فرمائی کہ اب اس دوران کوئی اور نبی نہیں آیا، حضور تمام پاک صلبوں اور رحموں سے تشریف لاتے ہوئے حضرت سیدہ آمینہ کے بطن میں آئے۔ حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین یہ بہت اعلیٰ عرفہ مقام اور مرتبے کے مالک ہیں۔ اتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا کہ دیکھیے نام حضور کے والد کا عبداللہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، آپ کے آباء و اجداد میں کسی نے بت کی پرستش نہیں کی، کبھی کفر کے قریب نہیں گئے، ہمیشہ ایمان پر قائم رہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ ہے۔ آمینہ ایمان سے ہے، ایمان والی، امن والی۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے عرب میں سب سے زیادہ پاک طیبہ طاہرہ خاتون تھی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی میں رسول کریم علیہ السلام کا نور تھا۔ آپ سارے عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ آپ کے والد گرامی قدر کی عمر 19 سال تھی جب وصال ہوا، بعض روایات کے مطابق بالکل بھرپور جوانی تھی آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی صلب میں رہے، آپ کی پیشانی میں آپ کا نور رہا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضور کا جو ننیال تھا اس کا تعلق مدینہ المنورہ سے تھا، اور ایک اعتبار سے حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ بھی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ کا جو تعلق تھا وہ بھی مدینہ منورہ سے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال بھی مدینہ پاک میں ہوا، اور آپ کی تربت اطہر شریف بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ پہلے مسجد نبوی شریف جو اب وسیع ہو گئی، جو پہلے جانے والے وہاں لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ دار نابغہ میں نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ پاک کا مزار شریف تھا، اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال مبارک چونکہ حضور علیہ السلام کی کم سنی کی عمر جو تھی، حضور کی جو عمر مبارک تھی وہ ابھی 4 سال تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا، یہ بعض روایات کے مطابق 6 برس تھی،
جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا اور آپ کا وصال مقام ابوا پر ہوا۔ یہ ابوا اگر بدر شریف کے راستے سے مکۃ المکرمہ کی جانب جائیں تو ایک طرف یہ مقام آتا ہے، پہلے پہاڑی راستے کے طور پہ لوگ اس مقام ابوا کو گزرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور حضور پرنور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد مدینہ منورہ آئیں، آپ کی تربت پر ہو کر واپس حضور علیہ السلام اپنے والد کی تربت کی زیارت کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں سیدہ آمنہ پاک کا وصال ہوا۔ ایک پہاڑی اونچا ٹیلہ ہے مقام ابوا پر، وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس وقت حضور کے ساتھ حضرت سیدہ ام ایمن تھی جو حضور کی خادمہ تھی، وہ حضور کے ساتھ تھیں، وہیں وصال ہوا، وہیں تدفین کر دی گئی۔ اور وہ کیسا منظر تھا کہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی بھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی جو تربیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ حضور صاحب قرآن ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے مزار فائز الانوار پر پچھلے سال شوال المکرم کی 14 تاریخ 14ویں شب تھی، الحمدللہ ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہوا حضرت آمنہ پاک کے مزار شریف پر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی مائیں آپ کی عظمت پہ قربان ہو جائیں، لیکن وہاں پر جو سعودی ہیں انہوں نے آپ کے مزار شریف کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، کوئی بندہ کسی قبر عام مسلمان کی قبر کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کرے جو انہوں نے رسول اللہ کی والدہ کے مزار شریف کے ساتھ کیا۔ اور یہ حضور کے والدین کو معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے جو سلوک وہاں کیا ہے، الامان والحفیظ مزار شریف، یعنی جو قبر کی اونچائی ہے اگر سنت کے مطابق بھی ہو تو ایک بالشت اونچی قبر ہوتی ہے عام مسلمان کی بھی، انہوں نے اس مزار فائز الانوار کو بالکل نہ صرف زمین سے ملا دیا ہے، بلکہ انہوں نے وہاں مزار فائز الانوار پر اتنی بے ادبی کی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات بیان ہی نہیں کر سکتا، یعنی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ انہوں نے وہاں کیا کیا ہوگا کہ لوگ یہاں رسول اللہ کی والدہ کے مزار پہ حاضری دینا نہ شروع کر دیں، اس بغض کے اندر کہ کوئی اس کو زیارت گاہ نہ بنا لے۔ ہماری رات کے پہر میں وہاں حاضری ہوئی، وہاں آپ جا نہیں سکتے، دن میں تو آپ کو بالکل جانے نہیں دیں گے، رات کو بھی چھپ چھپا کے آپ کو گاڑی کی لائٹ بند کر کے اندھیرے میں پہاڑی کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر آپ روشنی جہاں سے بھی یہ دیکھیں گے تو فوراً ان کی پولیس اور وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کی کرم نوازی سے ہم وہاں حاضر ہوئے، جب اس پہاڑی پر گئے سلام پیش کرنے کے لیے تو میں مسجد میں بیٹھ کر ممبر شریف پر بیٹھ کر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس بات کا یقین بالکل دل کے اندر تھا کہ اگر ایک آدمی کو شب قدر ملے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے لیے انسان پوری زندگی تلاش کرتا ہے کہ کب مجھے شب قدر مل جائے، ایک آدمی کو شب قدر ملے 1000 مرتبہ ہر رات میں شب قدر ملے نا، ہر رات میں 1000 مرتبہ اسے پتہ چلے کہ آج شب قدر مل گئی ہے، جو ہزاروں سال کی عبادت سے بھی بہتر ہو، لیکن سیدہ آمنہ پاک کے مزار کی حاضری کا جو لطف و سرور ہے وہ الگ ہی ہے، وہ اس سے اعلیٰ رفع، اس میں جو دل کی کیفیت ہے نا، اس میں وہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ حضور کی والدہ ماجدہ کی ایسی عظیم الشان
شان ہے، آپ کی تربت کی حاضری کی ایسی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور تحدیث نعمت کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری حاضری وہاں بڑی شان سے انہوں نے کرائی، بہت شفقت سے کرائی، یعنی ساری ماؤں کی جو محبت ہے نا، دنیا کی ساری ماؤں کی محبت، وہ آپ نے سمیٹ کر پھر ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اس طرح حاضری کرائی، اس طرح ہماری حاضری ہوئی۔ اور اس کی ایک دلیل ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ ہم حاضری دے کے آئے، ایک دن گزرا، اور ایک دن گزرنے کے بعد یعنی بیچ میں تھی 15 تاریخ شوال کی، وہ حضرت سید الشہداء کا عرس تھا، بس وہ ہم مدینہ پاک میں وہ رات ہم نے گزاری، اور اسی رات سیدنا حمزہ نے کرم نوازی کی کہ اذن دے دیا، اور دوبارہ پھر دوسری یعنی 16ویں رات کو پھر ہماری حاضری مقام ابوا پہ ہوئی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی عنایت آپ نے فرمائی، اور ان کی بارگاہ سے امید ہے کہ دوبارہ بھی یہ عنایتوں کا سلسلہ زندگی بھر جاری فرمائے گی۔ اللہ آپ سب کو بھی یہ حاضری کا شرف عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری حاضری ہو حضور کی والدہ ماجدہ پاک کی بارگاہ اقدس میں، اور حضور کی والدہ ماجدہ پاک کی کرم نوازیاں ہوں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں پر، چرند پرند پر، ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے لشکر کے اندر جنات بھی ہوتے، جانور بھی ہوتے، اور آپ ہوا کے اندر سفر فرماتے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر، جنات اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، اور آپ سفر کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کی وادی میں آپ آئے، گزرتے ہوئے آپ ہوا میں سفر کر رہے تھے، ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں بہت کثرت سے چونٹیاں تھیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی، وہ چونٹی جو تھی وہ ساری چونٹیوں کی سردار تھی، ملکہ تھی ان کی۔ ایک چونٹی بولی یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر کے لوگ بے خبری میں، ان کے لشکر والے تمہیں کہیں کچل نہ دیں۔ آپ حالانکہ ہوا میں سفر کر رہے تھے، لیکن چونٹی نے یہ بھی کہا کہ کہیں بے خبری میں نہ کچل دیں۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، چونٹیوں چلی جاؤ اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ ایک چونٹی کا کلام ہے، اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، ادھر چونٹی زمین پہ کلام کر رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام ہوا میں ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ چونٹی نے کہاں پہ بات کی؟ کبھی کسی نے چونٹی کی بات چیت سنی ہے کہ چونٹی کیا کہتی ہے دوسری چونٹیوں کو؟ نہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے سنی بھی، سمجھی بھی اور مسکرا بھی دیے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں، ایسی سلطنت تو نے مجھے عطا فرمائی، ایسا لشکر عطا کیا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر جو تو نے احسان کیا، داؤد علیہ السلام پر، میری والدہ پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ وہ بھلا کام کروں ترضاہ جو تجھے راضی کر دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں،
اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کی دعا کر رہے ہیں، اور یا اللہ میں تجھے راضی کرنے والا کام کروں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے سلیمان علیہ السلام کی، یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، جو نعمت تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر فرمائی، اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور پھر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں جو تیرے قرب کے لائق ہیں، جنہیں تیرا قرب ملے گا، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اب یہاں جو نقطہ ہے اس کی طرف ذرا غور کیجئے کہ چونٹی کلام کر رہی ہے زمین پر دوسری چونٹیوں سے، اور سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں اسے ہوا میں سفر کرتے ہوئے۔ تو اب یہ بتائیے، ایک چونٹی کلام کرے تو اللہ کے نبی سماعت کریں اور فتبسم مسکرائیں بھی، تو ایک امتی پاکستان، ہندوستان، افریقہ، امریکہ، پوری دنیا کے کسی کونے سے بھی کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکارا نہیں تھا، اس نے تو چونٹیوں کو پکارا تھا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ وہ چونٹیوں سے خطاب کر رہی تھی اور سلیمان علیہ السلام سن رہے تھے، اور یہاں امتی رسول اللہ کو پکار رہا ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تو پھر بتائیے، جو سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں پر قیامت کے دن گواہ بنا کے لائے جائیں گے، جو تمام امتوں پر گواہ بنا کے لائے جائیں گے، ان کا امتی انہیں پکارے تو کیا وہ اس پکار کو نہیں سماعت کرتے؟ سلیمان علیہ السلام پکار، بلکہ گفتگو سنیں، اور یہاں تو باقاعدہ امتی پکار رہا ہے۔ تو جو یہ کہے کہ نہیں یہاں سے آپ پکاریں گے تو حضور کو کیا پتہ؟ حضور کو نہیں پتہ تو کس کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہماری غم گساری کے لیے، ہماری دستگیری کے لیے، ہمیں رب سے ملانے کے لیے حضور کو بھیجا ہے۔ جب ہم حضور کو پکارتے ہیں، حضور ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کتنی خوبصورت بات کہی، آپ نے کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے کان دور و نزدیک سے سنتے ہیں۔ حضور زمین پر ہو تو رسول اللہ جنت کی پکار کو بھی سن لیتے ہیں۔ حضور جنت میں ہو تو حضرت بلال کے قدموں کی چاپ مکے میں ہو تو حضور سماعت کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، فرمایا یا بلال سمعت دفن علیک، اے بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاپ کو جنت میں سنا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور یہ کہیں کہ سنتے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس طرح سنتے ہیں کہ کوئی ماں بھی نہیں سن سکتی، کوئی باپ بھی نہیں سن سکتا۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنا چاہیے، درود و سلام پیش کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام کو اپنی فریاد پیش کرنی چاہیے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہماری فریاد رسی رسول اللہ نہیں فرمائیں گے تو کون فرمائے گا؟
اور حضور تو فرماتے ہی فرماتے ہیں، حضور نے جن کو اپنے نور سے منور کر دیا وہ بھی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین کریم الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو نبی نہیں ہیں، وہ تو ولی ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، امام حسن و حسین کی اولاد ہیں، رسول اللہ کے نائب ہیں، اس امت کے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن نَادَانِي بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ، جو کسی مصیبت میں میرا نام بھی پکار لے اس کی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک چونٹی جب چلتی ہے اور وہ بات کرتی ہے جس کو ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کے نبی سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عقائد و نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ماہ سیام کی جتنی راتیں باقی رہ گئیں، 14 راتیں باقی ہیں آج کی رات ملا کر، یا اللہ کریم کثرت سے قرآن پڑھنے کی ہم سب کو رات دن توفیق عطا فرما، وقت کے ضیاع سے ہمیں بچا، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کو، روزوں کو، قرآن کی تلاوت کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا۔ شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ پاک، حضرت سیدہ آمنہ پاک آپ کی والدہ، یا اللہ ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، ان کے در والا کی حاضری ہمارا مقدر بنا۔ یا اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سیدہ آمنہ پاک کا صدقہ ہمارے دلوں کو نور مصطفیٰ سے منور فرما۔ مدینہ طیبہ مطہرہ کی بہت جلد ہم سب کو حاضری نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو سیدہ آمنہ پاک کے صدقے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تربت اطہر شریف پر جو انوار برس رہے ہیں ان کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ امت کی بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، مقروضوں کے تمام قرض ختم فرما۔ اے اللہ حلال طیب آسان اور برکت والا رزق عطا فرما۔ ہم سب کو ہمیشہ حرام کے لقموں سے، سوال کرنے سے، قرض لینے سے محفوظ فرما، ہمیں دینے والے ہاتھ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اور صالح صحت مند اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ اے اللہ قادیانیوں کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کے حواریوں کو نیست و نابود فرما، یہود و نصارہ کو ناکام و نامراد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو مغلوب فرما، کافروں کو مغلوب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو قوت ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ جرأت مند قیادت عطا فرما۔ اے اللہ گرجدار آواز جو کافروں کے دل دہلا دے ایسی قیادت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو مکین گنبد خضرا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ